حماس اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں تیسرے روز میں داخل۔ مجاہدین اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید لڑائی جاری، 400 سے زائد فلسطینی شہید، ہزاروں زخمی۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں فوجی کرنل سمیت 700 سے زائد اسرائیلی مارے گئے، 1500 سے زائد زخمی۔ حماس کا اسرائیل پر 7000 سے زائد راکٹ داغنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ میں شہری آبادی پر بمباری۔ حماس حملوں سے بوکھلائے اسرائیل کی لبنان کے سرحدی علاقے میں بھی گولہ باری۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ۔ حماس کی جانب سے جوابی حملہ کرنے کے بعد اسرائیل نے غزہ کو بجلی، ایندھن اور اشیاء کی سپلائی روک دی۔ فلسطینی شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ دنیا بھر کی بڑی ایئر لائنز نے اسرائیل کا آپریشن معطل کر دیا۔ اسرائیل نے دارالحکومت تل ابیب آنے والی تمام پروازیں منسوخ کر دیں۔ بجلی منقطع ہونے سے غزہ کی پٹی مکمل تاریکی میں ڈوب گئی۔ امریکہ کا اسرائیل کی حمایت اور دفاعی ضروریات پوری کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کو تعاون کے لیے تمام مناسب ذرائع دینے کو تیار ہے۔ حماس نے غزہ سے اسرائیل پر زمین، سمندر اور فضا سے حملے کیے۔ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہماری انتظامیہ کی حمایت مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ OIC نے اسرائیل کو موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ OIC نے مطالبہ کیا عالمی برادری فلسطین میں جارحیت رکوائے اور فلسطینی عوام کا تحفظ کرے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا فلسطینی عوام کو یہودی آباد کاروں اور اسرائیلی قابض فوجیوں کی دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل کا اجلاس بھی طلب۔ دنیا کے کئی ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ استنبول میں حماس کی حمایت میں ریلی۔ ایران میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرے۔ ہزاروں افراد تہران کی سڑکوں پر نکل آئے۔ بغداد کی عمارتیں فلسطینی پرچم کے رنگوں میں رنگ گئیں۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطینیوں کے حق میں نعرے بازی۔ مغربی لندن میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد لوگوں کا جشن۔ پاکستان کا اسرائیل سے فلسطینیوں پر مظالم فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ پاکستان کو مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور معصوم جانوں کے ضیاع پر گہری تشویش ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں جلیل عباس جیلانی نے کہا موجودہ صورتحال میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ عالمی برادری مشرق وسطی میں دیر پا امن کے لیے فوری مداخلت کرے۔ مولانا فضل الرحمان کی فلسطینی مجاہدین کو اپنے علاقے کو اسرائیل کے غاصبانہ قبضے سے چھڑانے پر مبارکباد۔ کہا دنیا سمجھ رہی تھی کہ مسئلہ فلسطین مردہ ہو چکا۔ اس حملے نے اسرائیل کے دفاعی نظام اور ان کے گھمنڈ کو زمینبوس کر دیا۔ فلسطین کو تسلیم کیے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں ایک طبقے نے اسرائیل کو تسلیم کرانے کی ناکام کوشش کی۔ JUI کا آئندہ جمعے کو ملک بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا اعلان۔ جماعت اسلامی کا فلسطینیوں سے ہفتہ یکجہتی منانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ حماس نے مجاہدین کے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کر دیا۔ اسرائیل کے لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ فلسطین کو چھوڑ دے۔ حکمران کھل کر فلسطینیوں کی حمایت کرے۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کا بھرپور سیاسی پاور شو۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں مریم نواز کا جارحانہ خطاب۔ کہا آج کے جلسے میں اتنے لوگ ہیں، 21 اکتوبر کو کیا ہوگا؟ 2018 کو نواز شریف کو نہیں تھی، ملک کی ترقی اور خوشحالی کو نکالا گیا۔ ہمارا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر گھڑی چور کو حکومت دی گئی۔ شیر کو مٹانے والے کئی آئے لیکن شیر وہی کھڑا ہے۔ ملک میں 4 سال جوکروں کی حکومت رہی۔ جو جتنی بڑی گالی دیتا تھا اس کو اتنی بڑی وزارت ملتی تھی۔ 2018 کو جو ہمارا مذاق اڑاتے رہے، آج ان پر برا وقت ہے لیکن ہم مذاق نہیں اڑاتے۔ نون لیگ کا بارہ کھاؤں میں اسلام آباد میں نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے جلسہ۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا 21 اکتوبر کو نواز شریف کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ محسن شاہ نواز رانجھا بولے ملک میں معاشی خوشحالی لانے کی وجہ سے ہی
नवाज शरीफ से इंतकाम लिया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के इनखला में सिर्फ 22 दिन बाकी रह गए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कानूनी तरीके से रहने वाले गैर मुल्कियों को कुछ नहीं कहा जाएगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस जाना चाहिए। अफगानिस्तान में शदीद जलजला। सूबा हेरात में जाँ बहक अफराद की तादाद 2400 से तजावुज कर गई। 9000 से ज़ायद जख्मी। अफगान हुक्काम के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। जिंदा जान और गोरियान अजला के 12 देहात मुकम्मल तबाह हो गए। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी ब्लॉक के अपग्रेडेशन का प्लान। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का PIC का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को 3 माह में मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, इमरजेंसी ब्लॉक अपग्रेड होगा, नए सर्जन आएंगे। वज़ीर आला ने ज़ेरे इलाज मरीजों से गुफ्तगू भी की। मिशन वर्ल्ड कप की तैयारियां। कौमी टीम की प्रैक्टिस। हैदराबाद दक्कन के मैदान में शाहीनों की बॉलिंग और बैटिंग पर भरपूर तवज्जो। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कल श्रीलंका के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलेगी। कौमी टीम ने अपने पहले मैच में नीदरलैंड को 81 रन से शिकस्त दी थी। हमास और इसराइल के दरमियान झड़पें तीसरे रोज में दाखिल। मुजाहिदीन और इसराइली फौज के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, हजारों जख्मी। हमास के तूफानुल अक्सा ऑपरेशन में फौजी कर्नल समेत 700 से ज्यादा इसराइली मारे गए। 1500 से ज्यादा जख्मी। हमास का इसराइल पर 7000 से ज्यादा रॉकेट दागने का दावा। इसराइली तैयारों की गजा में शहरी आबादी पर बमबारी। हमास हमलों से बुखलाए इसराइल की लबनान के सरहदी इलाके में भी गोलाबारी। गजा और इसराइल के दरमियान जंग। हमास की जानिब से जवाबी हमला करने के बाद इसराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और अशिया की सप्लाई रोक दी। फलस्तीनी शहरियों को मुश्किलात का सामना। दुनिया भर की बड़ी एयरलाइंस ने इसराइल का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। इसराइल ने दारुल हुकूमत तल अवीव आने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी। बिजली मुनक़ता होने से गजा की पट्टी मुकम्मल तारीकी में डूब गई।